یا اللہ یا رحمانو یا مالکو، اے ساری کائنات کو بنانے والے خالق، اے آسمان کو بنا کسی ٹیک کے کھڑا رکھنے والے پروردگار، اے غمزادوں کے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولا کریم، اے ہمارے گندے گندے برے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستر العیوب، اے بگڑی بات کو پھر بنا دینے والے خادم، اے مظلوموں کی مصیبت کو دور کرنے والے رحمان، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں راستہ بنانے والے اللہ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے قادر، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے کریم رب، اے بچھڑوں کو پھر ملانے والے اللہ تعالی، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں غیب سے رزق پہنچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولا کریم، اس گناہگار نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، بے شک مولا کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہاتھ کیا میرے مولا، پورا کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر اعضاء نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے اٹھائے جائیں، بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میرے گناہ بھی نہیں۔ تو رحیم و کریم ہے، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے یا رب تو ہم سے ہماری 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی محبت سچی اور وفا والی ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے رب تیری محبت کا عالم کیا ہوگا، یہ تیری محبت ہی تو ہے میرے مولا، جو ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں ہر نعمت سے نوازتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے کھانے کو ہضم کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر تو چاہے تو ہمیں پیرالائز کر کے کسی ہاسپٹل میں ڈال دے، بے شک مولا تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دے دیتا، لیکن یہ تیرا کرم ہے رب کریم کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا میرے رب ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی تجھ سے ٹوٹا پھوٹا سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال لے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے اور ایک بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حق اور حلال والی روزی عطا فرما، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے پسند ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ تو میرے حال کو جانتا ہے، تجھ سے بہتر ہماری تکلیفوں کو اور کون سمجھ سکتا ہے، تو الکبیر ہے، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے میرے مولا، میرے حال پر رحم فرما میرے مولا۔ اے مولا کریم یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر تو ناراض ہوگا تو کس کے در پر جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ ہے صرف تو۔ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے مولا، ہمیں جو چاہیے وہ تو دے دے گا، تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ پلیز یا رب ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہتر کر کے قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ اور نافیہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نسرینہ اور نیک صاحب اولاد سے نواز دے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جن مظلوموں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے حق میں انصاف کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا حال
میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں شادی جیسے پاک رشتے میں رہ کر اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا جن کے روٹھے ہیں ان کو منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جن قبروں پر عذاب نازل ہے ان کی قبروں کو جنت کا بھاگ بنا دے اور انہیں بخش دے۔ میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی وہ بھی اور جو ہمارے دلوں میں رہ گئیں تو دلوں کے حال جانتا ہے، سبھی لوگوں کی ان دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ میں نے تجھے وہ بند دروازے سونپے ہیں جن کی کنجیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں اور وہ مشکل کام جو صرف تو ہی آسان فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم بہت مجبور ہیں، بہت لاچار ہیں، ہم سب پر تو اپنا نظر و کرم فرما دے، ہم سب شیطان سے بچ سکیں ایسا نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو پرسکون پاک اور صاف زندگی عطا فرما دے اور ہم سب پر یہ کرم بھی فرما دے کہ ہم سب تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے میرے پاک پروردگار تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، یہ سب تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ میں تجھ سے سب طریقے کی بھلائی اور صرف بھلائی کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو میرے ساتھ ساتھ سبھی مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی اور نافرمانی اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا، یا رب ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں تیری کائنات کا سب سے حقیر بندہ ہوں، لیکن میری کمزوری کی داستانیں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ یا اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میرے بچوں کو صحت اور تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، اور یا اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا، اور یا اللہ ہمارے بچوں کو آپس میں رحم دلی، اتفاق اور نیک اور فرما بردار بنا، اور یا اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر اور عافیت میں رکھ، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد نظر بد نظر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، غموں میں، اکیلے میں یا کسی کے ساتھ میں، کبھی بھی مجھے اکیلا مت چھوڑنا، ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ میں رکھنا، بے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ اٹھائے اس آس میں تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریوں کو ختم فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے میں ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اس دعا کو مانگنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، جو بھی کوتاہی ہوئی ہو، اس کو تو اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما کر ہماری ان نیک اور جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو ایصال ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔